بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے اور خاتم النبیین کے پاک نام سے۔ دوستو، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل ایک یقین کی کتاب پہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں آپ سب کے ساتھ۔ اسرائیل فلسطین، ایک ایسی جنگ جس نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کو بھی ہلا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک ایسی جنگ، ایک ایسی خاص جنگ جس نے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا سکھایا، جس نے پوری دنیا کی توجہ ہمیشہ اپنی طرف رکھی، اور دنیا کی تاریخ میں سب سے پرانی جنگ اگر کہی جائے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کانفلکٹ کیا ہے، کس بنا پر یہ جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی، یہ کیوں آج تک چلتی آ رہی ہے۔ اس میں معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، بوڑھے لوگ شہید ہوئے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، اور جوان اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لڑے جا رہے ہیں اس وطن کی خاطر۔ کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ سے ڈسکس کروں گا، آپ نے اپنی کمنٹ کا اظہار کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ باکس میں، اور یہ پاسبل ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ 2 حصوں میں ہو، یہ اس کا پارٹ 1 ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جنگ شروع کیسے ہوئی، یہ وار شروع کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ اب جو بات میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ ابھی تک تو بہت کم لوگوں نے اس نقطے کو رکھا ہے۔ ہمیشہ ایک یہی بات کہی گئی ہے کہ ایک جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، جس کو مطلب وہ وہاں پہ اپنا 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھگانا چاہتے ہیں وہاں سے، فلسطین جو کہ اس زمین کے اصل حقدار ہیں، جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو جو یہودی ہیں وہ وہاں سے بھگا کر وہاں پر ہی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سوال آپ نے کبھی خود سے پوچھا؟ اس کے بہت سارے جوابات آپ کو ملتے ہیں، لیکن آج جو میں ایک جواب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ایک نظریہ، ایک پوائنٹ، ایک نقطہ رکھنے لگا ہوں، اس کے بارے میں آپ ضرور ایک دفعہ سوچئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی اس پہ سرچ کریں، اس پہ اچھے سے ریسرچ کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا میرا نقطہ صحیح ہے، کیا یہی اصل اور بنیادی وجہ ہے۔ دوستو، شروع کرتا ہوں اس کی ویڈیو کو۔ اگر میں آج سے سب سے پہلے دور میں چلا جاؤں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہسٹری کی بات آتی ہے تو آپ ہسٹری میں جاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہسٹری کی ڈسکس کرنے لگتے ہیں تو آپ 50 سال پہلے کی چیز کو بھی ہسٹری کہتے ہیں، 100 سال پہلے کی چیز کو بھی ہسٹری بولتے ہیں، 1000 سال پہلے کی چیز، 1000 سال پہلے کا واقعہ اور ہزاروں سال پہلے کا واقعہ کو بھی آپ ہسٹری یعنی تاریخ کا حصہ بولتے ہیں۔ اور یہ سب واقعات ہمیں صرف اور صرف مختلف مذاہب کی جانب سے سننے کو ملتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم مسلمانوں کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے۔ ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور اس دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے، اور ان سے اگر میں بات کا آغاز کروں حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے، اگر میں جو نقطہ رکھوں گا اس پہ سوچئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اتارا گیا تھا تو وہ اپنے ساتھ ایک جنت کا ایک بکسہ لے کر آئے تھے، جس بکسے کا نام ہے تابوت سکینہ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں آرک آف کانویننٹ۔ یہ جو تابوت ہے، تابوت سکینہ، یہ بہت زیادہ بڑی تاریخ کا حامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ اس کو جنت سے لے کر آئے تھے۔ یہ خاص جنت کی خاص پتھروں سے بنا ہوا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونے، دکھنے میں سونے کے جیسا بھی، یعنی جو باتیں اس پہ سنی گئی ہیں۔ اور یہ کوئی عام تابوت یا ہم مسلمانوں کے لیے خاص چیز نہیں ہے، صرف یہ عیسائی اس پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، کرسچینٹی اس کو بہت زیادہ پاک اور مقدس سمجھتے ہیں، ایون یہودی بھی اس کو بہت زیادہ پاک اور مقدس سمجھتے ہیں۔ اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ کو بتایا کہ جنت سے لایا گیا ایک بکسہ تھا جس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ نبیوں سے آگے نبیوں کو منتقل ہوا تھا، نبیوں سے آگے نبیوں کو منتقل ہوا تھا، یعنی کسی نبی کے ذریعے کسی نبی کے پاس پہنچا تھا، اور جب بھی کسی نبی کے پاس یہ پہنچتا تھا، کسی دوسرے نبی کے پاس، تو وہ اس میں زیادہ برکت آ جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی زیادہ آ جاتی تھی، رضامندی اور تسکین کا باعث آ جاتا تھا۔ اب کرسچنز، یورپینز، امریکنز اور جیوش کمیونٹیز کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتی ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتی ہے۔ جب وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے، ان میں سے جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل جو آج کل کے یعنی یہودی ہیں، جن کے ساتھ اصل کانفلکٹ چل رہا ہے، ان کے پاس جب یہ پہنچا تھا تابوت، تو یہ تابوت کو وہ لے کر جہاں بھی جس بھی جنگ میں حصہ لیتے تھے تو وہ جنگ وہ جیت جاتے تھے،
اور جس بھی جگہ پہ لڑتے تھے وہ جیت جاتے تھے. جب کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو اس تابوت کی موجودگی میں وہ فیصلہ کرتے تھے, تو وہ تابوت کی موجودگی کی وجہ سے ان کا فیصلہ بھی اچھا ہو جاتا تھا اور معاملہ سلجھ جاتا تھا. یہ ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہوگا. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں سے ایک نبی تھے اللہ تعالیٰ کے, طالوت کے نام سے, حضرت طالوت علیہ السلام. ان کے پاس بھی یہ تابوت سکینہ تھا. اس کے نام پہ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تھوڑا سا, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تسکین, تابوت سکینہ مطلب تسکین کا باعث یہ تابوت, اور ایسی چیز جس سے سکون مل سکے. اور انگلش میں بھی اس کو آرک آف کانویننٹ کہا جاتا ہے. کانویننٹ کا مطلب ایگریمنٹ, دا ڈیسیژن میکر, اور اس کے سینونم میں اگر جائیں یعنی اس کے مترادف الفاظ میں جائیں تو پھر ایسی چیز جس کے ذریعے فیصلہ جلدی ہو سکے. حضرت طالوت علیہ السلام کے جو علاقے میں ایک جنگ چل رہی تھی, وہ ایک قوم کے ساتھ چل رہی تھی. علاقائی جنگ یا خطائی جنگ یا ریجنل وار جسے ہم کہتے ہیں, جیسے انڈیا پاکستان کی ایک بہت بڑی وار چل رہی ہے کشمیر کی وجہ سے, یا اب تو خیر کچھ ایڈوانس ہی وار ہوتی جا رہی ہے. تو خیر اس وقت ایک وار چل رہی تھی علاقے میں, وہ ایک قوم کے ساتھ تھی, قوم عمالقہ. اب قوم عمالقہ سے جنگ چل رہی تھی اور قوم عمالقہ وہ تابوت لے گئی تھی اپنے ساتھ. اور اس کے بارے میں جب کچھ بتایا جاتا, اس کے بارے میں جو خاص باتیں بتائی جاتی ہیں, قوم عمالقہ میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا جالوت, اور وہ بہت زیادہ دیو کی طرح بہت اونچے قد کا. پہلے لوگوں کے عام طور پر قد بھی بہت زیادہ بڑے ہوتے تھے, اور اگر ان کے زمانے میں بھی کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا قد بہت بڑا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا شخص ہوگا, اور وہ دیو کی طرح دکھے گا, جن کی طرح دکھے گا. اور اس طرح کہ وہ آ کے ہمیشہ للکارا کرتا تھا. اب وہ اپنے طاقت کے اور اپنے جو جوش سے اور اپنے جو طاقت کی اور غرور میں آ کے ہمیشہ للکارا کرتا تھا, اور اونچی اونچی وہ آ کر للکارا کرتا تھا جنگ کے دوران بھی, اور ان کے علاقے میں بھی, حضرت طالوت علیہ السلام کے علاقے میں بھی, کہ ہے کوئی میرے سے لڑنے والا, کوئی میرا مقابلہ کرنے والا, میرے آگے جیتنے والا. میرے دم سے یہ قوم عمالقہ ہے, اور میں ہی اصل طاقتور انسان اس دنیا کا, اور میں سب سے طاقتور ہوں, کوئی مجھے ہرا سکتا ہے. اور یہ ایسے اونچے ہتھ کنڈے وہ اکثر آزمایا کرتا تھا لوگوں پر, جو معصوم لوگوں پر. اور یہی اصل جنگ کی وجہ بنتی ہے کہ کوئی ایک شخص اپنے آپ کو بہت زیادہ مغرور سمجھ لے اور جنگ کا آغاز کرے. اور عام طور پہ جنگیں اسی وجہ سے ہوا کرتی تھی. تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے, اس کا نام ہے داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام آیا کہ اس کو ڈھونڈو اور اس کو جنگ کے لیے بھیجو. وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 عظیم الشان معجزے عطا کیے تھے. ان معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ غلیل بڑا اچھا چلاتے تھے. اور انہوں نے جب وہ اس سے لڑنے جا رہے تھے جالوت سے, تو راستے میں ان کو کچھ پتھر ملے تھے, اور وہ پتھر خود سے بول رہے تھے کہ ہمیں لے چلو, ہمیں منتخب کیا گیا ہے جالوت کی قتل کے لیے. انہوں نے وہ پتھر اٹھا لیے اور غلیل سے پہلا وار کیا, جو جالوت کے جو سر پہ جو ہیلمٹ, جو ایک وار کا پورا سٹرکچر یہاں پہنا ہوتا ہے, جو جنگ کے دوران پورا ایک سامان سا باندھا ہوتا ہے, اس کے ہیلمٹ کو مطلب پار کر کے وہ پتھر اس کی کھوپڑی پہ لگے, اور اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا. اور اس طرح وہ جنگ جیت چکے, اور جالوت بھی. لیکن جو جالوت بھی ہار گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. اور جب اس وقت تک یہ جو قبضہ تھا, یہ جو تابوت سکینہ تھا, یہ ان کے قبضے میں تھا عمالقہ قوم کے, اور انہوں نے اس کی بہت زیادہ بے حرمتی کی تھی, اور اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آنا شروع ہو گئے تھے. ان کے بہت سارے شہر تباہ ہونا شروع ہو گئے تھے خود بخود ہی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو نعمت ہے, جو خاص صندوق ہے جو جنت سے ہے, وہ اس کی بے حرمتی کر رہے تھے, اور اس وجہ سے ان پہ بہت سارے عذاب آنا شروع ہو گئے تھے. اور اب آتے ہیں تابوت سکینہ کی اصل اہمیت کی طرف. مطلب ایسا اس میں کیا تھا؟ تابوت سکینہ میں من و سلوہ کے کچھ ٹکڑے تھے, اور مطلب جنت سے جو پھل, جنت کا پھل تھا اس کے ٹکڑے, اور ایک شبیہ, مطلب شبیہ سے مراد ایسی خاص چادر تھی جس پہ کچھ انبیاء کی نقش تھے, مطلب کچھ تصاویر وغیرہ بنی ہوئی تھیں, اور بہت ساری چیزیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا. اس میں بہت ساری پاک اور مقدس چیزیں تھیں, جس کی وجہ سے ان بے حرمتی کرنے کی وجہ سے قوم عمالقہ پر بہت مشکل وقت آتا تھا. اور پھر اسی طرح وہ صندوق, مطلب انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں سمجھا, اور وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے اشاروں میں. اب یہ جنگ جیتنے کے بعد جو تابوت سکینہ تھا, یہ واپس مسلمانوں کے پاس آ چکا ہوا تھا. اب اس کو کیسے کرسچینٹی اور باقی مذاہب اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس پر بات ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے, کیونکہ اگلی ویڈیو میں فائنل بات کرنی ہے. بات ہماری جنگ سے شروع ہوئی ہے, اور اس تابوت کو جنگ سے کس طرح جوڑا جا رہا ہے, اور کیا کس طرح یہ اصل وجہ ہے. بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.